الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم غامدی صاحب کی ویڈیو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی، جس میں انہوں نے غار حرا کو افسانہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کا لفظ بلفظ جواب دے رہے ہیں اور ہر قسط میں ہم ان کا جھوٹ، ان کا فریب، ان کی مکاری، ان کی عیاری، احادیث میں ان کی تحریف، قرآن پاک کا ان کا غلط مطلب کرنا اور ان کی جہالت، سب سے بڑھ کے ان کی جہالت کہ ان کے پاس کوئی بکش نالج نہیں ہے۔ اگر بکش نالج ہے تو پھر وہ دھوکہ دہی اور فریب سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لفظ بلفظ، حرف بحرف آپ کے سامنے ٹائم سٹیمپ کے ساتھ لاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم 5ویں قسط لے کر آئے ہیں اور اس میں ہم غامدی صاحب کے چند اور جھوٹ، چند اور دھوکے، چند اور ان کی مکاریاں، عیاریاں، فریب اور ان کی کچھ اور جہالت آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے یہ قسط ہے، سننے والی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قسط جو ہے یہ ان کی 7 گھنٹے جو 9 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں 16 منٹ سے لے کر یہ 21 منٹ تک ہے۔ ناظرین، غامدی صاحب جھوٹ ہی اتنے بولتے ہیں، دھوکے ہی اتنے دیتے ہیں، فریب کاریاں ہی اتنی کرتے ہیں، تحریف ہی اتنی کرتے ہیں کہ 5 منٹ کی ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے، مجھے اس کے لیے آدھا پونے گھنٹے کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ تو زیادہ آپ کا ٹائم لینے پہ معذرت، لیکن وہ بات ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ جب تک اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے تو آڈینس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بندہ کس طریقے سے یہ واردات کیسے ڈال رہا ہے، کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے، کس طرح یہ عیاریاں، مکاریاں، فریبیاں کر رہا ہے اور کس طرح یہ جاہل بندہ ہے۔ یہ بات جب تک میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ ان کی 5 منٹ کی گفتگو ہے، لیکن اس 5 منٹ کی گفتگو میں انہوں نے بہت زیادہ کذب بیانی سے، بہت زیادہ تحریف و تبدل سے اور بہت زیادہ انہوں نے جہالت سے کام لیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فَكَانَ يَأْتِي حِرَا فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں آنے لگے۔ حرا کے بارے میں اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی 2-3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کو غالباً جبل نور کہا جاتا ہے، اس میں یہ ایک غار ہے۔ ناظرین، نوٹ کرنے والی بات ہے، یہ مدینے سے 2-3 میل کے فاصلے پر جبل نور ہے، پہاڑ کا نام ہے، اس کے اندر غار ہے۔ یہ نوٹ آپ کو اس لیے کروا رہا ہوں، بتاتا ہوں آگے جا کے۔ پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں، اس کے اندر جو غار ہے اس کو حرا کہتے ہیں۔ جب احادیث کے اندر حرا کا نام لیں گے تو اس کا مطلب غار ہوگا، جب جبل نور کا نام لیں گے تو اس کا مطلب پہاڑ ہوگا۔ پہاڑ کے لیے حرا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، حرا کے لیے جبل نور کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ میں بات آپ کو اس لیے نوٹ کر رہا ہوں، یہ کروا رہا ہوں بات کہ آگے جا کے غامدی صاحب اس بات سے پھریں گے اور وہ کیسے پھرتے ہیں اور احادیث کے اندر کیسے تغیر و تبدل کرتے ہیں، یہ میں ریفرنس آپ کو وہاں پہ دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فَكَانَ يَأْتِي حِرَان فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اس میں آپ تحنس فرماتے تھے۔ تحنس لیں جی، اب غامدی صاحب تحنس پہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تحنس پہ روشنی کیوں ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تحنس پہ روشنی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جو مستشرقین ہیں وہ یہود و نصارہ کہ جنہوں نے اسلام پہ، قرآن پہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحقیق کی اور بڑی متعصبانہ تحقیق کی اور بڑے الزامات لگائے، بڑے غلط سوالات اٹھائے اور بہت جھوٹ باندھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ، یہ انہوں نے بھی تحنس پہ فوکس کیا ہے اور تحنس پہ روشنی ڈالی، اور غامدی صاحب بھی تحنس پہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دونوں کے تانے بانے کیسے ملتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے مستشرق ہے، اورینٹلسٹ، اس کا نام ہے ہارٹوگ ہرشفیلڈ۔ اچھا، اس کی کتاب کا نام ہے نیو ریسرچ انٹو دا کمپوزیشن اینڈ ایگزیجیسس آف دا قرآن۔ یہ کتاب اس نے لکھی ہے 1902 میں، اس کا انتقال ہوا ہے اس بندے کا۔ یہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے، پیج نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 19 نکال کے دیکھ لیجئے، archive.org پہ آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، اس کا پیج نمبر 19 نکال لیں اور
اس میں یہ تہنس پہ روشنی ڈال رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے when relating the adventure to his friends Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم used the word تہنس to describe the condition in which he was when the angel appeared to him. کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا یہ نزول وحی کا واقعہ اپنے فرینڈز کو بتایا تو انہوں نے تہنس کا لفظ یوز کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جب فرشتہ میرے پاس آیا تو میں کس کیفیت میں تھا. تو یہ تہنس کا ورڈ یوز کر رہا ہے. یہ نوٹ کروا رہا ہوں, آگے دیکھیے کہ یہ کیا کہتا ہے اور غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ تہنس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر بڑی بحث ہوئی ہے. ہاں جی غامدی صاحب, کوئی بحث نہیں ہوئی. یہ بحث آپ نے کی ہے یا یہ بحث جو ہے مستشرقین نے کی ہے. علماء اہل عرب جو ہیں, علماء عربی لغت جو ہیں, علماء لغت, محدثین, سیرت نگار, وہ انہوں نے صرف 5 لائنیں اس لفظ کو دی ہیں, اس کے علاوہ کوئی لائن نہیں دی. لسان العرب جو ہے لغت کی مشہور کتاب ہے, 18 جلدوں میں ہے, اور پوری دنیا کے اندر وہ جو کتاب ہے وہ ایز اے ریفرنس استعمال ہوتی ہے. اس نے صرف ایک لائن کی بحث کی ہے. کہتا ہے وقد یجوز ان تکون سا یتحنس بدلا من فا یتحنف. کہتا ہے کہ جائز ہے کبھی کبھار کہ جو یتحنس کی سا ہے اس کو یتحنف کی فا سے بدل دیتے ہیں. یہ بات جائز ہے, کوئی پکی نہیں, یہ جائز ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں. اور سیرت ابن ہشام میں یہی بات 5 لائنوں میں کی گئی ہے, تو کوئی بحث نہیں ہوئی. لیکن یہ غامدی صاحب اس کو شو کر رہے ہیں کہ یہ بڑی بحث ہوئی ہے اور علماء اس میں بڑے الجھن کا شکار رہے ہیں. یہ کیا لفظ ہے؟ عربی زبان اس لفظ سے واقف نہیں. ہاں جی غامدی صاحب, عربی زبان اس لفظ سے واقف ہے. لسان عرب نے تہنس کا جو مادہ ہے ہنس, اس پر اس نے 68 لائنیں لکھی ہیں. 68 لائنیں. یہ کتاب میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ لسان العرب کتاب ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 156 اور 157. اور انہوں نے 68 لائنیں لکھی ہیں ہنس کے مادے پہ, جس میں سے 41 لائنیں انہوں نے صرف تہنس پہ لکھی ہیں اور احادیث کا حوالہ دے دے کے انہوں نے بات کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عربی زبان اس سے ناواقف ہے. عربی زبان اس سے واقف ہے. غامدی صاحب آپ اس سے واقف نہیں ہیں. اس لفظ سے آپ مان لیں اس بات کو کہ آپ اس لفظ سے واقف نہیں ہیں. عربی زبان اس سے واقف ہے. عربی زبان کے جو جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں عربی زبان کے لغت پر تحقیقات کی ہیں, وہ بھی اس میں بہت متردد رہے کہ اس کے معنی کیا ہے. لیں جی غامدی صاحب, یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور مستشرقین کو خوش کر رہے ہیں. جو مستشرقین کہہ رہے ہیں وہی بات ہی آپ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہارٹوگ ہرشفیلڈ کیا کہتا ہے اپنی کتاب میں. کہتا ہے the term has caused the traditionists some embarrassment, کہ محدثین کو یا علماء لغت کو اس ٹرم کا مطلب کرنے میں بڑی شرمساری فیل ہوئی, بڑے متردد. یہ وہی متردد والی بات ہی ہے کہ بڑے متردد ہوئے. غامدی صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں اور یہ بندہ بھی وہی بات ہی کہہ رہا ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس میں قیاس آرائی کی ہے. کوئی قیاس آرائی نہیں ہوئی. غامدی صاحب مستشرقین کہہ رہے ہیں قیاس آرائی, یہ ہارٹوگ ہرشفیلڈ کہہ رہا ہے قیاس آرائی, اور علماء جو عرب ہیں, علماء لغت ہیں, محدثین جو ہیں اور سیرت نگار جو ہیں, انہوں نے کوئی قیاس آرائی نہیں کی. کلیہ قاعدے قانون کے تحت یہ لفظ بنایا ہے. عربی کلیہ قاعدے قانون کے تحت کوئی قیاس آرائی نہیں ہے اس میں. بعض لوگوں نے جو عام عربی زبان میں لفظوں کے بننے کا طریقہ ہے اس میں بعض اوقات سلب ماخذ ہو جاتا ہے. غامدی صاحب یہ سلب ماخذ کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو سلب ماخذ کا مطلب ہی نہیں بنتا. سلب ماخذ تو کہتے ہیں جرح کرنے کو, تنقید کرنے کو اور کسی پر طنز کرنے کو. تو یہ تو سلب ماخذ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ ابن شہاب زہری پر کر رہے ہیں, بار بار اعتراضات اٹھا رہے ہیں, سلب ماخذ تو اس کو کہتے ہیں. یا جو میں آپ کی ویڈیو پر جو کر رہا ہوں, سلب ماخذ تو اس کو کہتے ہیں. کسی بات کو کریٹیکلی کرنا, سلب ماخذ تو یہ ہے.
تو آپ یہ جو لفظوں کا عدل بدل ہے، حرفوں کا عدل بدل ہے، یہ تو سلب ماخذ نہیں ہے. آپ عربی کی جو اصطلاحات ہیں اس سے بھی جاہل ہیں. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہاں ہم نے سلب ماخذ کا لفظ بولنا ہے یا ہم نے یہاں پہ ابدال کا لفظ بولنا ہے. اتنے ہی آپ جاہل ہیں. اب چونکہ ہنس ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے، تو یہ گناہ اگر ختم ہو گیا اس کے اندر سے تو گویا نیکی کا تصور پیدا ہو گیا. تو اس سے تعبد، عبادت، اس طرح کا مفہوم پیدا کر لیا بعض لوگوں نے. یہ بھی قیاس ہے. جی غامدی صاحب، یہ قیاس نہیں ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ کلیہ ثابت ہے. لسان العرب جو ہے عربی کی مشہور لغت کی کتاب ہے، اس سے یہ کلیہ واضح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قیاس نہیں ہے. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ قیاس ہے، یا آپ جاہل ہیں کہ آپ کے پاس بکش نالج نہیں ہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیاس ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے. ایک سورہ واقعہ میں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ کہ وہ لوگ اپنے شرک پہ ڈٹے رہتے تھے. جہنمیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کی حالت بتا رہا ہے کہ شرک پہ ڈٹے رہتے تھے. تو شرک پہ ڈٹے رہنا یہ حنس کا مطلب ہے. اور دوسرا قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑ. تو اس کے 2 مطلب ہیں، قسم توڑنا حنس کا مطلب، اور دوسرا مطلب کیا ہوا؟ شرک پر ڈٹے رہنا. لیکن آپ لسان العرب اٹھا کے دیکھیں، جب یہ لفظ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں جاتا ہے، جب حنس سے یہ تہنس بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ، معکوس مطلب چلا جاتا ہے. یعنی حنس کا مطلب ہے کہ شرک پہ قائم رہنا، اور تہنس کا مطلب کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ دینا، شرک سے بیزار ہو جانا. تو یہ اس کا مطلب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اسی طرح کا ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے تہجد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تہجد کا لفظ استعمال کیا ہے. اب حجد کس کو کہتے ہیں یا حجود کس کو کہتے ہیں؟ سونا، گہری نیند میں سونا. اور تہجد کا کیا مطلب ہے؟ نیند کو ختم کر دینا، نیند سے بیدار ہو جانا. تو جس طرح حجد سے تہجد بنا ہے، اسی طرح ہی حنس سے تہنس بنا ہے. یہ کوئی قیاس نہیں ہے. آپ اس کو قیاس کہہ رہے ہیں، اور آپ مستشرقین کو خوش کرنے کے لیے قیاس کہہ رہے ہیں. وگرنہ علماء عرب نے، علماء لغت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس کا کلیہ قاعدہ قانون ہے. قرآن پاک میں یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جس کلیے کے تحت یہ حنس سے تہنس بنا ہے، قرآن مجید نے اسی کلیے کے تحت حجد سے تہجد کا ورڈ استعمال کر کے قرآن پاک میں استعمال بھی کیا ہے. یہ سب آپ کے سامنے بات آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جو قیاس کا ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کا جھوٹ ہے پرلے درجے کا، اور آپ کی جہالت ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ جہاں باقی تعریفیں کرتے ہیں وہاں پہ جو عربی لغت ہے اس سے بھی ناواقف ہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کے باتوں کو چھپا رہے ہیں. ان کے پاس بکش نالج ہے لیکن وہ باتوں کو چھپا رہے ہیں. تو 2 باتیں ثابت ہو گئیں، یا تو آپ کی جہالت ہے یا پھر آپ کی یہ تحرف اور تبدل ہے جو جان بوجھ کے آپ فیکٹ کو چھپاتے ہیں. تو ان میں سے ایک بات تو لازمی ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ واقعی جاہل ہیں یا آپ جاہل نہیں ہیں، لیکن آپ تحرف اور تبدل کرتے ہیں، آپ باتوں کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا آپ کی آڈینس فیصلہ کرے گی کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. بعض دوسرے لوگوں نے اس سے زیادہ معقول بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت یتحنف ہے. اچھا، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک پوری روایت موجود تھی دین حنیف کی، یعنی سیدنا ابراہیم کے دین کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے، جنہوں نے بدعات کو قبول نہیں کیا، جو شرک کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کو عام طور پر دین حنیفی کا پیروکار کہا جاتا تھا. تو جو لوگ دین حنیفی میں جو کچھ بھی روایت موجود تھی اس کی پیروی کرتے تھے یا اس کی طرح کی عبادات کرتے تھے، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، یا اور اس طرح کی بعض چیزیں، ان کے لیے یہ فعل استعمال ہوا ہے. جی ناظرین، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس بات پہ ہم ظاہر ہے کہ ہم ناظرین بے جائے اعتراض نہیں کرتے. ہمارا مقصد فضول اعتراض کرنا نہیں ہے. جو بات وہ غلط کہیں گے ہم ان پہ اعتراض کریں گے، ہمیں ان کی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور عربوں کے ہاں
چونکہ عام طور پر فا اور سا میں ابدال ہو جاتا ہے، یعنی آپ جب بولتے ہیں تو بعض اوقات یہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے بعض عرب سما کو فما بول دیتے ہیں، یا جیسے اجداس کی جگہ اجداف بول دیتے ہیں. تو اس طرح کے مباحث بعض لوگوں نے کر کے اس کی ایک معقول تعویل کی ہے. جی ہاں ناظرین، اس بات پہ بھی ہمیں غامدی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وگرنہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، معقول تعویل کی ہے. یہ صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا. جی ہاں غامدی صاحب آپ کس کو اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں نا کہ یہ اشارہ کس کو کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہ اشارہ جو مستشرقین ہیں یہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تہنس پہ فوکس کیا ہے، میں نے بھی تہنس پہ فوکس کر دیا ہے، اور میں نے ایک لفظ کو جس پہ کوئی روشنی ڈالنی نہیں بنتی تھی، میں نے بیجا اس لفظ کو اچھالا ہے. یہ ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں تہاڈا حصے کا کم کر دیتا جائے، ہوں اگے آپ ہی گیم سنبھال لو. لفظ ایسا آ گیا ہے جو لفظ اجنبی ہے، زیادہ استعمال. غامدی صاحب یہ لفظ اجنبی نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اجنبی نہیں ہے. یہ جو ہے لفظ جو ہے یہ عربی زبان اس سے واقف ہے. قرآن پاک کی 2 آیتوں میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے. لسان العرب میں 41 لائنیں اس لفظ پر لکھی ہوئی ہیں. یہ اجنبی نہیں ہے، مان جائیں اس بات کو. زیادہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ شاید اسی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک. لے ناظرین، غامدی صاحب کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اور جہالت پکڑی گئی. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی روایت میں ہی یوز ہوا ہے یہ لفظ، اور کسی روایت میں نہیں آیا. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسلم شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 324 ہے، اور حکیم ابن حزام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ارأیتا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتا امورن کنت اتحنس بہا فی الجاہلیت من صدقۃ او عتاقۃ او صلۃ رحم. یہ اتحنسوں کا لفظ یوز ہوا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جو جاہلیت میں اتحنس کے طور پہ، یعنی حنیفی عبادت کے طور پہ، یا شرک سے بیزاری کے طور پہ یہ جو کام کرتا تھا، صدقہ یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی کرنا، افیہا اجر، کیا مجھے اس میں اجر ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما اسلمت من خیر، جو تم نے جاہلیت کے دنوں میں خیر کے کام کیے ہیں تم ان کے ساتھ ہی اسلام میں آئے ہو، یعنی ان کے اجر تمہیں ملیں گے، وہ اجر ضائع نہیں ہوں گے. لو، یہ حدیث نمبر 324 مسلم شریف کی بیروت کا چھاپا، یہ اتحنسوں کا ورڈ یوز ہوا ہے. اس کے بعد بخاری شریف میں آ جائیں. بخاری شریف کی 6073، 6074، 6075، ایک ہی حدیث پہ 3 نمبر لگے ہوئے ہیں. یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں ولا اتحنس الی نظری، اور میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی. استعمال ہو گیا، 2 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئیں. لیں جی، اس کے بعد آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں. بخاری کی حدیث نمبر 1436، حدیث نمبر 2220، حدیث نمبر 2538، حدیث نمبر 5992. مسلم شریف جو ہے اس کی حدیث نمبر 123، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 15318، 15319. ان تمام حدیثوں میں یہ اتحنسو، یتحنسو، یہ الفاظ موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ناظرین، غامدی صاحب کو اب کیا کہیں گے؟ جہالت، یا پھر کیا کہیں گے؟ جان بوجھ کے چھپانا، جان بوجھ کے ایک بات کو ہائی لائٹ کرنا. کس کو خوش کر رہے ہیں؟ مستشرقین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عربی زبان سے ناواقف ہے، یہ عربی زبان اس لفظ سے ناواقف ہے. غامدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان اس سے ناواقف ہے. مستشرقین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ محدثین کو، علماء لغت کو اس لفظ کا معنی کرنے میں شرمساری ہوئی ہے. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تردد کا شکار ہوئے ہیں، مشکل درپیش آئی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں مستشرقین بھی کہ علماء عرب نے تکے لگائے ہیں، کیا سرائیاں کی ہیں. اور غامدی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا سرائیاں ہوئی ہیں. اور غامدی صاحب نے ان کے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں تک جھوٹ بول دیا یا اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا کہ اس روایت کے علاوہ یہ کسی اور روایت میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا.
استغفر اللہ، الیاذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا۔ آج کل تو یہ لفظ نکالنا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حدیث کس حدیث میں یہ ہوا ہے؟ غامدی صاحب کم از کم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حیا کر لیتے، آپ محدثین کا ہی حیا کر لیتے، آپ اس طرح کا لفظ تو نہ استعمال کرتے، اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولتے کہ اور کسی روایت میں یہ آیا ہی نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے۔ ناظرین، غامدی صاحب نے جو تہنس پہ اتنی لمبی گفتگو کی ہے، غامدی صاحب کا فوکس کن باتوں پہ رہا ہے؟ غامدی صاحب نے کہا عربی زبان اس سے ناواقف ہے۔ غامدی صاحب نے کہا کہ احادیث میں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا، احادیث جو ہیں وہ اس لفظ سے ناواقف ہے، صرف ایک روایت میں استعمال ہوا ہے۔ غامدی صاحب نے کہا کہ علماء عرب اس لفظ کا معنی کرنے میں متردد رہے ہیں۔ غامدی صاحب نے کہا کہ اس لفظ پہ قیاس آرائیاں ہوئی ہیں۔ یہ انہوں نے 4 باتیں کی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان 4 باتوں سے یہ تقویت کس کو دے رہے ہیں، کس کا کیس مضبوط کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کیس مستشرقین کا مضبوط کر رہے ہیں، وہی مستشرقین جنہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اس لفظ کے بارے میں۔ اب میں آپ کو وہ کیس سناتا ہوں، پھر دیکھنا کہ غامدی صاحب کا اور اس کیس کا کتنا آپس میں جوڑ بنتا ہے، کیسے وہ کیس پٹ کر رہے ہیں اور غامدی صاحب اس کیس کو دلائل دے کے مضبوط کر رہے ہیں۔ وہی ہارٹوگ ہشفیلڈ ہے اور اس کی جو بک ہے وہ ہے نیو ریسرچ انٹو دا کمپوزیشن اینڈ ایگزیجیسس آف دا قرآن، صفحہ نمبر 19 ہے۔ اور اس صفحہ نمبر 19 پہ وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس نے بھی یہی باتیں کی کہ محدثین کو امبیرسمنٹ ہوئی اس کی تفصیل کرتے ہوئے، اور آگے جا کے وہ کہتا ہے آئی بلیو، آپ نیٹ سے نکال کے سارا صفحہ پڑھ لیں، آپ کے سامنے اور وضاحت ہو جائے گی۔ کہتا ہے آئی بلیو ہاؤ ایور دیٹ تہنس از نتھنگ بٹ دا ہیبریو پلورلس تہنس پریئرز۔ کہتا ہے تہنس ایک عبرانی کا لفظ ہے اور عبادات کا مجموعہ ہے جو عبرانی سے عربی میں آیا ہے۔ کہتا ہے a word very common among Jews، جیوز میں، یہودیوں میں یہ لفظ بہت کامن ہے، to express voluntary devotions apart from the official liturgy۔ کہتے ہیں جو اس کی آفیشل ان کی عبادات ہوتی ہیں، یعنی جو کٹھے ہو کے کرتے ہیں آفیشل اپنے ہیکل میں، تو یہ جو تہنس ہے یہ ان کی انفرادی عبادات ہوتی ہیں، یہ گھر کے اندر کرتے ہیں۔ آگے پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے دیر از لٹل ڈاؤٹ، کہتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم heard this word often in Medina before he framed his report of the affair۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ حدیث بنانے سے پہلے انہوں نے یہ یہودیوں سے یہ ورڈ سنا، مدینہ کے اندر یہودیوں سے یہ لفظ سنا، and employed it readily on account of its strange and sacred کریکٹر، کہ اس لفظ کے اندر جو تقدس پایا جاتا ہے اور ایک عجیب قسم کا احساس پایا جاتا ہے، ان کو وہ بڑا پسند آیا اور انہوں نے یہ لفظ جو ہے اپنی حدیث میں شامل کر لیا۔ اچھا ناظرین، یہ جو اس نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس کی کہانی بالکل جھوٹ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر واضح الزام لگایا، پکا جھوٹا الزام، کیونکہ عبرانی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تفلوت، وہ تفلوت ہے، اور وہ تفلوت سے کہہ رہا ہے کہ یہ تہنس بنایا ہے۔ عبرانی زبان میں دنیا کے جتنے محققین ہیں، سب محققین نے یہ ہارٹوگ ہرشفیلڈ کی نفی کی ہے کہ یہ غلط اس نے بات کی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اس نے تو الزام لگا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، لیکن جو اس نے باتیں کی ہیں اور جو غامدی صاحب نے باتیں کی ہیں، غامدی صاحب کی باتوں سے تقویت کس کو مل رہی ہے؟ ظاہر بات ہے اسی کو تقویت مل رہی ہے۔ غامدی صاحب نے کہا عربی زبان ناواقف، اس نے بھی کہا عربی زبان ناواقف کیونکہ یہ ہیبریو سے آیا ہے۔ غامدی صاحب نے کہا کہ صرف ایک جو ہے حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس نے بھی کہا کہ صرف ایک حدیث میں استعمال ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سن کے اس کو اپنی حدیث میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 باتیں مل گئیں۔ غامدی صاحب نے کہا کہ علماء عرب متردد رہے ہیں، اس نے بھی کہا کہ ایمبیرسمنٹ فیل کی ہے علماء عرب نے اس لفظ کا معنی کرنے میں۔ تو
تو اب کیا ہوا؟ تقویت کس کو ملی؟ تقویت ہارٹوگ ہرشفیلڈ کا جو موقف ہے اس کو ملی ہے۔ ناظرین، کل کو کوئی بندہ غامدی صاحب کے جو افکارات ہیں ان کو اور ہارٹوگ ہرشفیلڈ کے افکارات ہیں ان کو ملا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل وہ کہہ رہا ہے دیکھو غامدی بھی اسی کی بات کا، غامدی کی بات بھی اس کو تقویت پہنچا رہی۔ ایسا ہی ہوگا، اور یہی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ غامدی صاحب جہالت سے نہیں کام لے رہے، جاہل نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے مستشرقین کو فائدہ پہنچے، اورینٹلسٹ جو ہیں ان کا موقف مضبوط ہو۔ یہی بات، یہ کیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ خدا کرے کہ آپ کی سمجھ میں میری یہ بات آ جائے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ فقارہ یاتی حیران فیتحنس فی وہو التعبد، یعنی اس میں وضاحت بھی ہے۔ یہ وضاحت انہوں نے فرمائی ہے، یہ وضاحت ابن شہاب زہری نے فرمائی ہے۔ جی ناظرین، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وضاحت انہوں نے فرمائی ہے یا ابن شہاب زہری نے فرمائی ہے۔ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ وضاحت نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، نہ یہ وضاحت جو ہے ابن شہاب زہری نے فرمائی ہے۔ یہ وضاحت جو ہے یہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ انہوں نے وضاحت فرمائی ہے۔ ہاں جی، میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 4907، اور یہاں پہ پڑھیں جو وہ پڑھ رہے ہیں، غامدی صاحب جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ حدیث ہے فکانہ یلحق بغار حراء فیتحنس فیہ، کہ پھر انہوں نے غار حراء میں جانا شروع کر دیا اور اس کے اندر تحنس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ کہتے ہیں قالا والتحنس التعبد، کہ یہ جو تحنس ہے یہ تعبد ہے۔ اب کالا کا جو لفظ ہے یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ مرد بول رہا ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو یہاں قالت آتا، تو پہلے جو گفتگو ہے وہ قالت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہاں سے جو گفتگو ہے یہ قالا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اتنی بات ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ جو درمیان میں قالا کے ساتھ التحنس والتعبد جو ہے یہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ اور یہ وہی بخاری ہے جو قبلہ غامدی صاحب نے پکڑی ہوئی ہے، یہ وہی بخاری ہے۔ اور اسی بخاری کے اندر نیچے جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا تو 6 نمبر ہے، اور 6 نمبر کے اندر یہ کیا کہا ہوا ہے؟ القائل ہوا عروہ، تو کہ اس بات کا کہنے والے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غامدی صاحب کوئی خدا کا خوف کریں، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بات کہنے والے عروہ ابن زبیر ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، عروہ ابن زبیر ہیں، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یہ التحنس والتعبد 1 ڈیش اس سے پہلے لگی ہوئی ہے اور 1 ڈیش اس کے بعد لگی ہوئی ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بیروت کا چھاپا ہو جو غامدی صاحب کے پاس ہے، ساری حدیثوں میں 1 ڈیش پہلے لگی ہے، 1 ڈیش بعد میں لگی ہے۔ تعالیٰ کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ عروہ ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ یہ جو ڈیشیں لگی ہوئی ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف ہر کتاب حدیث کی میں لگی ہوئی ہیں، مسلم میں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ ڈیشیں بھی بتا رہی ہیں کہ یہ جو درمیان میں کلام ہے یہ عروہ کا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ نیچے جو حاشیہ لگا ہوا ہے 6 نمبر کا حاشیہ، القائل ہوا عروہ، تو کہ اس بات کا کہنے والا جو ہے وہ عروہ ہے، یہ حاشیہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نہیں ہے، یہ جو ہے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہے۔ لیکن غامدی صاحب ایک اتنے جاہل اور بدھو انسان ہیں کہ ان کو اس بات کا نہیں پتا چلا کہ یہ بات جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا یہ بات جو ہے یہ ابن شہاب زہری کہہ رہے ہیں۔ عروہ کو تو وہ کھائے گئے اندر سے، کہ انہوں نے کیوں یہ ابن شہاب زہری کا نام لگایا کہ وہ ابن شہاب زہری پر یہاں تانے کسنا چاہتے ہیں، وہ ان کو اور ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے دل میں خاص تعصب ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، اس وجہ سے یہ تعصب کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن شہاب زہری نے اس حدیث میں کوئی ادراج نہیں کیا، اور ساری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو جملہ ہے یہ
حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس سے پہلے کالا کا لفظ ہے، اس سے پہلے اور بعد میں ڈیشیں ہیں، اور حاشیے میں کہا گیا ہے کہ کالا کا جو قائل ہے، یہ اس گفتگو کا جو قائل ہے وہ عروہ ابن زبیر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ تو پھر غامدی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ ادراج کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اب ان کے اوپر الزامات لگانے ہیں، تو الزامات ادراج کا الزام لگا دیا، پتہ ہونے کے باوجود، جان بوجھ کے پتہ ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، لیکن اپنے آڈینس، اپنے معصوم آڈینس کو، کہ ان کو تو پتہ نہیں ان باتوں کا، علم کی باتوں کا، تو ان کو ابن شہاب زہری سے متنفر کرنے کے لیے غامدی صاحب ایک جال بچھا رہے ہیں، ایک پکچر کریٹ کر رہے ہیں کہ جتنا ابن شہاب زہری پر الزامات لگائیں گے، ابن شہاب زہری کو جتنا برا بنائیں گے، اتنا ان کا کیس اور مضبوط ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ تو یہ ابن شہاب زہری پر الزام لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن غامدی صاحب آپ کی جہالت سامنے آ رہی ہے یا پھر آپ کا بغض سامنے آ رہا ہے۔ مان لیں کہ یا تو آپ جاہل ہیں کہ آپ نے ایک وہی حدیث پڑھی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی، باقی آپ نے حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا، حاشیے کا مطالعہ نہیں کیا، اور آپ کو اینک تو لگی ہے لیکن آپ کو وہ ڈیشیں نظر نہیں آ رہی جو پہلے بھی ڈیش ہے اور جو بعد میں بھی ڈیش ہے۔ یا تو اس بات کو مان لیں کہ آپ کے پاس بکش نالج نہیں ہے، تو یا پھر اس بات کو مان لیں کہ آپ نے تعصب کی پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ تعصب کا اظہار کر رہے ہیں ابن شہاب زہری کے ساتھ، خاص طور پہ آپ کو تعصب ہے۔ ادراج کا مطلب یہ ہے کہ روایت بیان کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کسی چیز کی تفسیر کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کوئی اس میں نئی چیز داخل کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی ادات التفسیر نہیں ہوتے، یعنی کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، یہ میں معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ میں کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات بیان کر رہا ہوں، وہ اسی روایت کا اس کو حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے بارے میں عام طور پر محدثین اور ائمہ رجال کہتے ہیں۔ ٹھیک ناظرین، کتنے بڑے بڑے الزام لگا دیے کہ سب کچھ موجود ہے، لیکن الزام لگاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت کیوں کی ہے کہ التحنث وہو التعبد۔ یہ غامدی صاحب نے تو آپ کو نہیں بتایا، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ عروہ ابن زبیر جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور انہیں اپنی جو خالہ ہے ان کی انداز بیان کا، ان کی بات کرنے کا انداز کا پتہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث نمبر جو ہے 6073 74 75 میں یہ لفظ استعمال کیا ہے ولا اتحنث الا نظری، اور وہاں اس لفظ کو قسم نہ توڑنے کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی۔ اب عروہ ابن زبیر کو یہ شک پڑ گیا کہ اگر اس حدیث کو یہ لوگ پڑھیں گے، یہ جو حدیث غامدی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اور اس میں یہ لفظ آ گیا کہ فکان یاتی ہیرا فیتحنث فیہ، کہ وہ اس میں تحنث کیا کرتے تھے، تو اب لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ ایک جگہ پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ لا اتحنث الا نظری، کہ میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی، تو شاید یہاں بھی قسم نہ توڑنے کا مطلب ہے یا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ اس لیے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ فیتحنث فیہ وہو التعبد، اس کا قسم توڑنے نہ توڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا، اس بات کا مطلب فیتحنث کا اس کا تعبد سے مطلب ہے کہ وہاں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیں جی، یہ وضاحت عروہ ابن زبیر نے کر دی، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عروہ ابن زبیر کی وضاحت ہم تک پہنچا دی، اور غامدی صاحب ان کے اس اچھے کام کو بھی ہمارے سامنے ادراج کے نام سے برا کر کے پیش کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو یہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تحنث کیا تھا، یہ گویا تعبد، عبادت تھی، یہ عبادت کرتے تھے۔ فیتحنث فیہ اللیالی ذوات العدد، یعنی کئی راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام میں چلے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کر دے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ کچھ توشہ بھی ساتھ لے جاتے، کچھ کھانا ہے پینا ہے وہ چیزیں بھی ساتھ لے جاتے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَہ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، پھر اس کے بعد آپ واپس آتے اور اگر کوئی خوراک یا سامان
ختم ہو گیا ہوتا تو خدیجہ وہی سامان یا اتنا ہی سامان اور دے دیتی تھی. ٹھیک. یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جی ناظرین، ہمیں ان کی اس گفتگو پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بارے میں بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. جی ناظرین، آپ نے سنا غامدی صاحب کچھ سوالات پیدا کر رہے ہیں. ناظرین، میں بھی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اور 1400 سال سے جو علماء ہیں وہ بھی اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں. محدثین بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، علماء لغت بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، ہر طبقہ کے علماء ہیں، ہر مکتبہ فکر کے علماء ہیں. آج تک یہ سوالات انہوں نے نہیں اٹھائے، کوئی سوالات نہیں پیدا ہوئے. یہ غامدی صاحب جو ہیں ان کے وہ کیوں سوالات پیدا کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو سوالات اٹھائے ہیں یہ مستشرقین نے اٹھائے ہیں. یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اٹھائے ہیں کہ جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے غار حرا کے واقعے پر خاص طور پہ فوکس کیا ہے، اور یہ سارے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور غامدی صاحب بھی وہی سوالات اٹھا رہے ہیں. یعنی غامدی صاحب خاموشی سے، خفیہ طریقے سے ان کو ایڈ دے رہے ہیں کہ جو مستشرقین نے سوالات اٹھائے وہ بالکل صحیح سوالات بنتے ہیں. اب یہاں پہ غامدی صاحب کے جو آڈینس ہیں ان میں وہی لوگ ہیں جو ان مستشرقین کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کو انہی مستشرقین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ان کے کورس میں شامل ہیں. تو جب وہ انہی کتابوں کو پڑھیں گے اور انہوں نے ہی سوالات اٹھائے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ واقعی یہ سوالات بنتے ہیں. اور جب غامدی صاحب کہہ دیں گے کہ ہاں یہ سوالات بنتے ہیں تو پھر وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اور پکے ہو جائیں گے کہ مستشرقین نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ بالکل حق بجانب تھے، ان کا حق بنتا تھا سوالات اٹھانے کا. یہاں اگر غامدی صاحب کہہ دیتے نا کہ مستشرقین نے سوالات اٹھائے ہیں تو بالکل ٹھیک تھا، پھر ان کے سوالات ان کا کر کے کہتے کہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور پھر ان سوالوں کا جواب دیتے، اور ان کا جواب تھا ہمارے پاس، ان کے ہر سوال کا جواب ہے ہمارے پاس. یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے، جیسے کہ یہ روایت بیان کرتی ہے، اچھے خواب دکھائے گئے. ٹھیک. یہ خواب کفل صبح ہوتے تھے. اب اس کے ساتھ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارہا غار حرا میں چلے جاتے تھے. غار حرا میں چل کے آپ عبادت کرتے تھے. عبادت کی نوعیت کیا تھی؟ یعنی یہ کیا عبادت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحنف کا جو مطلب ہے، تحنس اور تحنف، بھئی جو حنفی دین تھا اس دین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیفیہ پہ تھے. تو جو دین حنیفیہ میں باتیں تھیں وہی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو اب یہاں تو کوئی الجھن پیدا ہی نہیں ہوتی، اور ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، خود بتانا چاہیے تھا کہ یہ نوعیت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ثم حبب الیہ الخلا، ان کو غار حرا میں بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں بھیجا تو پھر عبادت کی نوعیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو بتائی ہوگی، ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہوگی کہ اس طریقے سے عبادت کر. تو وہ کوئی غلط طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ محبوب تھا یا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا انہوں نے ویسے ہی عبادت کی ہوگی. تو یہاں کوئی تردد نہیں بنتا، کوئی سوال نہیں بنتا جو غامدی صاحب سوال اٹھا رہے ہیں. اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے جیسے ہی آپ روایت کو پڑھتے ہیں. لے ناظرین، مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تاثر پیدا ہوا؟ یہ آپ نے ساری روایت پڑھی، آپ کے ذہن میں کوئی تاثر پیدا ہوا؟ میں دوبارہ پڑھ کے دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا الصادقۃ فی النوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ سچے خوابوں کے ساتھ ہوا. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ سحر کی طرح نمودار ہو جاتا. ثم حبب الیہ الخلا، پھر ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوت نشینی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، ان کو محبوب کر دیا اکیلے رہنا. فکان یلحق بغار حرا، پھر وہ غار حرا کے پاس جانے لگ پڑے، غار حرا میں جانے لگ پڑے، اس کے ساتھ ملحق ہو گئے. فیتحنس فیہ، اور اس میں وہ تحنس کرنے لگ پڑے. وہ تعبد، اور وہ تعبد تھا. کیا سوالات بنتے ہیں؟ کون سے سوالات؟
کون سا تاثر پیدا ہوا یہاں؟ کوئی تاثر نہیں پیدا ہوا غامدی صاحب. اور 1400 سال سے لے کر اب تک جتنے بھی محققین اسلامی ہیں، جتنے بھی اسکالر ہوئے ہیں، جتنے محدثین ہوئے ہیں، علماء سیرت ہوئے ہیں، علماء لغت ہوئے ہیں، جتنے بھی تحقیق کرنے والے ہوئے ہیں، کسی کے دماغ میں کوئی تاثر نہیں پیدا ہوا. اور صرف آپ کے دماغ میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے، یا آپ نے اپنے آڈینس کے دماغ میں یہ تاثر پیدا کیا ہے، یا جو 1400 سال سے مستشرقین جو ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، جو اسلام پر ریسرچ کر کے اسلام پر الزامات لگا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ الزامات لگا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ تہنس انہوں نے لیا ہی عبرانی اور یہودی زبان سے ہے، ہیبریو سے لیا ہے، جو غار حرا کو افسانہ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے غار حرا والی، یہودی عیسائی وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو تاثر جو ہے وہ ان کے دماغ میں پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی ہر کتاب میں اس تاثر کا ذکر کیا ہے. تو یا تاثر ان کے دماغ میں پیدا ہوا ہے، یا آپ کے دماغ میں پیدا ہوا ہے، یا پھر آپ اپنے آڈینس کے دماغ میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ تاثر ختم نہیں کر رہے، آپ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں طالب علمانہ سوالات پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی ناظرین، اب غامدی صاحب نے سوالات پیدا کرنے شروع کر دیں. ناظرین، یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس حدیث میں ایک تعریف کی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں مختلف جگہ پر آئی ہیں. مشہور جہاں پہ لمبی لمبی حدیثیں آئی ہیں وہاں پہ یہ 4 جگہ ہیں. کون کون سی جگہ ہیں؟ بخاری شریف کی ہے 6982 نمبر، بخاری شریف کی 4953 نمبر، اور بخاری شریف کی 3 نمبر، اور مسلم شریف کی یہ 403 نمبر حدیث شریف ہے، جہاں پہ طوالت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. غامدی صاحب نے تعریف کیا کی ہے؟ غامدی صاحب نے جو 3 جگہ پہ احادیث ہیں، 3 جگہ پہ اس میں ایک جملہ ہے، اس کو حذف کر دیا ہے. وہ جملہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، کہ جب بھی جو بھی وہ خواب دیکھتے یا تو وہ خواب ایسے ہوتا جیسے حقیقت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مشاہدات جو تھے وہ ان کو خواب کے اندر ایز اے حقیقت دکھا رہا تھا. یا جو بھی وہ خواب دیکھتے اللہ جات مثلو کا فل کی صبح ہے، کہ ایسے وہ اس کی تعبیر آ جاتی جیسے صبح کا روشن اجالا ہوتا ہے، اس طرح اس کی تعبیر جو تھی وہ سامنے آ جاتی. اس کے بعد ام المؤمنین فرماتے ہیں ثم حبب الیہ الخلا، پھر ان کو پسند کروا دیا گیا، ان کو محبوب کروا دیا گیا تخلیے میں جانا، یعنی ان کے اوپر غار حرا کی محبت غالب کر دی گئی. ان کو یہ بات ان کو جو تھی وہ پسند کروا دی گئی کہ اب وہ اکیلے چلے جائیں، اکیلے ہو جائیں، تنہائی میں جایا کریں. ناظرین، یہ حببہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا جو معروف ہے وہ حببہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی، اور کفر، فسوق اور عصیان کی محبت اس کی کراہت تمہارے دل، اس کی نفرت ڈال دی. تو یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرما رہی ہیں ثم حبب الیہ الخلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی. یہ حببہ مجہول صیغہ ہے. کسی بھی لغت کے عالم سے پوچھ لیں آپ کہ حببہ کا فاعل کون سا ہے، یہ حدیث اس کو سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں حببہ کا فاعل کیا ہے، وہ یہی بتائے گا کہ حببہ کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن غامدی صاحب نے جو 3 حدیثوں میں جو جملہ تھا، جو ساری حدیث کی بنیاد بنتا تھا، وہ سارے جملے کا انہوں نے ستیہ ناز کر دیا، وہ نکال دیا. اس لیے نکال دیا ناظرین کہ اگر یہ جملہ نہ نکالتے تو پھر سوالات ہی نہیں اٹھنے تھے، پھر کوئی سوال نہیں پیدا ہونا تھا. کیونکہ ثم حبب الیہ الخلا کا مطلب یہ ہے کہ غار حرا کی طرف ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا، غار حرا کی طرف ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گیا. تو آپ غامدی صاحب کے سوالات سن لیں اور پیچھے آپ غار حرا میں آپ رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت سے پیچھے، تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو تاثر پیدا ہوتا ہے جیسے ہی آپ روایت کو پڑھتے ہیں، وہ تاثر یہ ہے کہ جیسے بالعموم صوفیہ حضرات مراقبے کرتے ہیں،
چلے کرتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، بیابان میں چلے جاتے ہیں۔ ہم بدھا کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ گیا کے جنگل میں چلے گئے، وہاں ان کو نروان حاصل ہو گیا۔ یہ تصویر سی سامنے آتی ہے۔ رامدے صاحب یہ جو تصویر آپ بنا رہے ہیں نا اور لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، یہ تصویر جو ہے یہ مستشرقین نے پیدا کی ہے، اور مستشرقین کے ذہن میں یہ تصویر پیدا ہوئی ہے، اور مستشرقین کے ذہنوں کی جو تصویر ہے، جو ان کی کتابوں میں یہ تصویر موجود ہے، ان کی ہر کتاب میں یہ تصویر موجود ہے۔ اب آپ اسی تصویر کو کاپی کر کے اپنے آڈینس کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تصویر ہے، اور مستشرقین نے یہ صحیح تصویر بنائی ہے، اور اتنی اچھی تصویر ہی انہوں نے بنائی ہے کہ میں ان کا قائل ہو گیا ہوں، مستشرقین کا، اور اپنے آڈینس کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اب اس کے قائل ہونا۔ یہ بالکل انہوں نے ایگزیکٹ تصویر بنائی ہے۔ رامدی صاحب یہ تصویر ہمارے ذہن میں کیوں نہیں بنی؟ یہ جو آپ تصویر بنا رہے ہیں یہ تصویر ہمارے ذہن میں کیوں نہیں بنی؟ یہ 1400 سال سے جو محققین اسلام پہ، اسلامک محققین ریسرچ کر رہے ہیں، محدثین ریسرچ کر رہے ہیں، یہ تصویر انہوں نے کیوں نہیں امت مسلمہ کے سامنے پیش کی؟ کیا جو تصویریں یہود و نصارہ کے ذہن میں بننی ہیں، کیا آپ نے وہی تصویریں بنانی ہیں؟ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں کوئی ایسی تصویر نہیں بن سکتی جو کسی محدث نے بنائی ہو، جو کسی اسلامی محقق نے بنائی ہو، جو کسی اسلامی ریسرچر نے بنائی ہو؟ کیا آپ کا دماغ اتنا ہی کند ذہن ہو گیا ہے کہ آپ ایسی تصویریں نہیں بنا سکتے؟ آپ نے ضرور یہود و نصارہ کوئی کاپی کرنا ہے، آپ نے وہی تصویریں بنانی ہیں جو وہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ کیا آپ اغیار کے نمائندے ہیں؟ کیا آپ اورینٹلسٹ جو ہیں ان کے نمائندے ہیں؟ کیا آپ ان کے سپوکس پرسن ہیں جو آپ وہ تصویریں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف آپ امت کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ تھوڑا خیال کریں اس بات کا۔ ہم لوگ آپ کے دھوکے میں امت کو نہیں آنے دیں گے۔ آپ فریب کاریاں کریں گے اور ہم امت کے بچوں کو اس فریب کاریوں سے نکالیں گے۔ ہم آپ کے معصوم آڈینس کو آپ کی ان ساری فریب کاریوں سے نکالیں گے، اور جو آپ جھوٹ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم آپ کا یہ جھوٹ دھوکہ اور آپ کی جہالت جو ہے یہ امت مسلمہ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیغمبروں کے معاملے میں یہ تصویر کیوں آدمی کو چونکا دیتی ہے؟ لے ناظرین، پہلے انہوں نے تصویر بنائی پیغمبروں کے معاملے میں، خود ہی تصویر بنائی، خود کوئی تصویر نہیں بنائی۔ 1400 سال تک کسی نے تصویر نہیں بنائی۔ یہ غامدی صاحب ایک پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے وہ تصویریں بنانی شروع کر دیں جو مستشرقین نے تصویریں بنائی ہیں، یہ خود انہوں نے۔ اور غامدی صاحب سیدھی طرح کہہ دو کہ مستشرقین نے یہ تصویریں بنائی، آپ ان کا نام لے دیں۔ آپ کیوں نہیں ان کا نام لے رہے؟ آپ ان کو جواب دیں۔ کیا وہ آپ کی روٹی پانی بند کر دیں گے؟ آپ کا خرچہ بند کر دیں گے؟ آپ کی ایڈ بند کر دیں گے؟ آپ کو ڈر ہے ان سے؟ کیوں آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ آپ ان کا نام لے کے بتائیں کہ فلاں مستشرق نے یہ بات کی، فلاں مستشرق نے یہ بات کی، فلاں مستشرق نے یہ بات کی، یہ انہوں نے تصویریں بنائی ہیں، اور ان کے دماغ میں تصویریں بنی ہیں ساری غلط ہیں۔ ثم حبب الیہ الخلا، ان کو خواب دکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ 6 مہینے ان کو خواب دکھاتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشاہدات کراتا رہا، اور پھر ثم حبب الیہ الخلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو غار حرا کی طرف مائل کیا۔ غار حرا کی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی، اور یہ ایسے ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ میں بلایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وادی طویٰ تھی، ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار حرا تھا۔ یہ غار حرا جو ہے یہ کوہ طور سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ وادی طویٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی، کائنات کی جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ نبی پر، کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت پر کہاں نازل فرمائی؟ غار حرا میں نازل فرمائی۔ غار حرا میں لے جانے والی ذات کون تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ جانے والے کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو ادھر گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ تو کوئی ایسی تصویر نہیں بنتی۔ یہ ساری تصویریں جو بنا رہے ہیں آپ، جھوٹ، آپ کا دجل، آپ کا فریب،
فریب، آپ کی مکاریاں ہیں اور آپ کی جہالت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جہالت ہم امت مسلمہ کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لے ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے غامدی صاحب کے کچھ اور جھوٹ، کچھ اور ان کی تحریف احادیث کے اندر، کچھ ان کا اور تغیر و تبدل، اور ان کی بہت زیادہ جہالت پکڑی، اور ہم آپ کے سامنے لے کر آئے۔ امید ہے کہ آپ اس قسط کو پسند فرمائیں گے۔ اگر ناظرین آپ کو لگے کہ کوئی بات جو ہے وہ توجہ طلب ہے، کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس میں کمنٹ کریں، اپنا اظہار خیال کریں، اور مجھے اجازت دیں اگلی قسط کے لیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے کچھ اور باتیں لے کر آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔